الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا تبارک بہت برکت والا ہے الذی وہ ذات جس نے جعل بنائے فی السماء آسمان میں بروجن برج وجعل اور بنایا فیہا اس میں سراجن ایک چراغ وقمرن اور ایک چاند منیرا روشنی کرنے والا وہو الذی اور وہی ہے جس نے جعل بنایا اللیل رات کو والنہار اور دن کو خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا لمن اس شخص کے لیے جو ارادہ چاہے ان یذکر کہ وہ نصیحت حاصل کرے او ارادہ یا وہ چاہے شکورا کچھ شکر کرنا۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے دلائل پیش کیے ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کمال اور انسانوں کے اوپر جو نعمتیں کی ہیں ان کی یاد دہانی رب العالمین نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو آغاز کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی، یہ صورت کے شروع کے اندر بھی آپ نے سن لیا تھا، تو بہت برکت والا ہے کون؟ وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ بروج یہ برجن کی جمع ہے اور اصل میں برج کس کو کہتے ہیں؟ بلند و بالا اور مزین جو قلعے ہوتے ہیں یا محلات ہوتے ہیں ان کو، اور اسی طرح اس برج کا معنی نمایاں کرنا اور ظاہر ہونا بھی ہوتا ہے، جیسے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے آسمان کے اندر برج بنائے ہیں، ہم نے آسمان میں برج بنائے، یعنی ستاروں کے نمایاں جو جھرمٹ نظر آتے ہیں، اسی طرح سورج اور چاند کی جو منازل جس سے رات کو ٹھنڈک والی روشنی اور دن کو تیز روشنی اور حرارت کے حصول کے علاوہ وقت، دنوں، مہینوں اور سالوں کا تعین ہوتا ہے، انسان، حیوانات اور پودوں کی نشو و نما، ان کی بقا اور بے انتہا ضرورتوں کا اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بندوبست کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سمندر کا مد و جزر اور بھی اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ ہمارے لیے۔ اور اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور بعض اہل علم نے برج سے مراد ان مقامات کو لیا ہے جہاں آسمان کے محافظ فرشتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ الحجر کے اندر بھی بیان فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ کہ ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے ہیں اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین بھی کیا ہے، خوبصورت بھی کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا وہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ یعنی کہ سورج بنایا، وقمرن اور ایک چاند منیرا جو روشنی کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین مزید اپنی توحید کے دلائل اور اس کی اپنی قدرت کے کمال اور انسان کے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کی یاد دہانی رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے جس نے جعل اللیل والنہار دن کو اور رات کو بنایا، خلفتاً ایک دوسرے سے کے پیچھے آنے والا۔ خلفتاً کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، یعنی رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ دن ہی رہتا یا ہمیشہ رات ہی رہتی تو انسان کی جو زندگی ہے وہ اس کی مصروفیات، اس کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ اور اسی طرح یہ رات اور دن کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں، اور اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہے
کہ دن اور رات گھٹتے بڑھتے اور ایک دوسرے کی جگہ پر آتے جاتے رہتے ہیں. جیسے ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. تو امام طبری رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بھی نقل کی ہے کہ جس کا کوئی کام رات کو رہ جائے تو وہ دن کو پورا کر لیتا ہے، اور دن کو رہ جائے تو وہ رات کو پورا کر لیتا ہے. یعنی یہ اللہ رب العالمین نے فوائد میں بیان کیا. اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، کہ اللہ رب العالمین جو ہیں اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلا دیتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کو برائی کرنے والا، گناہ کرنے والا، وہ اللہ رب العالمین کے پاس آ کر توبہ کر سکے، رب العالمین کی طرف رجوع کر سکے. ویبسط یدہ بالنہار، اور دن کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کو گناہ کرنے والا وہ توبہ کر سکے. حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جائے گا. اسی طرح یہ رات اور دن کا آنا یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور دینی احکامات اس کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ جب بندہ بھول گیا تھا تو جب اس کو یاد آئے اسی وقت نماز ادا کر لے، یا سویا ہوا تھا جیسے ہی وہ بیدار ہوگا ویسے ہی وہ نماز ادا کر لے. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، کہ جو شخص اپنے مقرر کردہ وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ وہ پڑھ نہیں سکا اور سو گیا، اس کے سونے کی وجہ سے وہ حصہ رہ چکا ہے، پھر اسے فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان میں پڑھ لے گا تو گویا کہ اس نے رات ہی میں پڑھا. یہ دیکھیں اللہ کی رحمت ہے نا، کہ رات کو پڑھنے والا عمل اس نے دن میں کیا، لیکن اللہ رب العالمین اس کو اجر رات کا ہی دے رہے ہیں. اور اسی طرح خلفتاً کا ایک معنی مختلف ہونا بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو ایک دوسرے سے مختلف رکھا. رات کیا ہوتی ہے؟ اندھیرے والی ہوتی ہے. رات میں کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی ٹھنڈک ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، رات کو بندہ آرام کر سکتا ہے. دن کو کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے، دن کو گرمی ہوتی ہے، دن میں بندہ کام وغیرہ کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے کس لیے بنایا؟ یہ دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، یا ایک دوسرے سے مختلف. لمن ارادہ، یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے کفر کو، اپنے فسق کو چھوڑنا چاہتا ہے، وہ بندہ کسی طرح بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ ذرا غور کرے کہ آخر یہ رات اور دن کو تبدیل کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات تو ہے، یہ خود تو نہیں ہو رہی. اور جو ایمان والے ہیں، صالح ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ شکر ادا کر سکیں. اور اس کے متعلق ابن العربی نے ایک رات اور دن کے سلسلے میں ایک نصیحت بھی ذکر فرمائی ہے، اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی عمر 60 سال ہو، وہ رات سو کر گزار دیتا ہے تو اس کی آدھی عمر بیکار گئی. پھر دن کا تقریباً چھٹا حصہ انسان آرام میں گزر جاتا ہے انسان کا، تو یوں کل 2/3 انسان کا چلا گیا، تو اس کے پاس 60 سال کی عمر میں سے صرف 20 سال باقی رہ جاتے ہیں. اور کتنی بڑی انسان کی جہالت ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے کہ انسان اپنی عمر کا 2/3 حصہ اس فانی لذت میں گزار دیتا ہے، اور جو دائمی جنت کی صورت کے اندر لذت کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اس کے لیے وہ کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی تیاری نہیں کرتا، وہ بندہ اسی طرح غفلت کے اندر زندگی کو بسر کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے دن اور رات سے نصیحت حاصل کرے. جب ہماری عمریں بڑھتی ہیں، مثال ہم کہتے ہیں کہ جی آج میری برتھ ڈے ہے، تو ہمیں اس سے نصیحت اس طرح حاصل کرنی چاہیے کہ یہ 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا ہے، ہم موت کے قریب چلے گئے، رات ہو گئی ہے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو فلا تنتظر المساء، تو شام کا انتظار نہ کرو. وخذ من صحتک لسقمک، اپنی صحت سے بیماری آنے سے پہلے فائدہ حاصل کر لو، اور اپنی موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فوائد کو
حاصل کر لو۔ تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بھی دلائل بیان کیے، ان ہمارے اوپر جو اللہ نے انعامات کیے اس کا بھی ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں نصیحت بھی ہمیں کر دی کہ جو بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔